बात करेंगे यार, आजा सर, आजा, चलो बंद करो, एक आदमी बैठे। कराची की सियासत में फिर हलचल। MQM के साबिक रहनुमा सलीम शहजाद कराची पहुंचते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार। सलीम शहजाद के खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन केस में पूछगछ होगी। कल अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। MQM बानी के करीबी साथी कहलाए जाने वाले सलीम शहजाद आखिर क्यों वापस आए, कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कोई नहीं जानता। PSP और MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ देने से साफ इनकार। 22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा MQM लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। सलीम शहजाद का मुत्तहिदा लंदन से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा 22 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा चुका हूं, सिर्फ उसके साथ हूं जो मुहिब्बे वतन है। अगर सिंध गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया है तो जरूर उसके खिलाफ कुछ सिंध गवर्नमेंट के केसेस होंगे। जरूर गवर्नमेंट का मेहमान है, उसकी खातिर ख्वाह करेंगे। सलीम शहजाद पर यकीनन अहम मुकदमात होंगे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब वो आ गए हैं तो सिंध हुकूमत के मेहमान हैं। आगा सिराज दुरानी का रद्द अमल। अपना हिसाब कभी नहीं दिया। अरे ये दुनिया का कौन सा फ्लैट है लंदन में जिसे बेचो तो बनी गाला में 350 सवा 300 कनाल का घर बन जाता है। ये हीरे का बना हुआ फ्लैट था या प्लैटिनम का बना हुआ फ्लैट था। मुस्लिम लीग ने आज फिर इमरान खान पर चढ़ाई कर दी। हमसे हिसाब मांगने वालों ने अपना हिसाब नहीं दिया। हरिपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। झूठा है इमरान खान, झूठा है इमरान खान, झूठा है। परवेज रशीद भी फ्रंट फुट पर आ गए। कप्तान के खिलाफ नारे लगवा दिए। आसिफ करमानी ने सिराजुल हक को बोहतान खान का पैरोकार करार दे दिया। तो आपको मौलाना मौदूदी साहब का पैरोकार समझते थे, और आप तो बोहतान खान के पैरोकार निकले। बहावलनगर में पीपल्स पार्टी की रैली पर मुखालफिन की फायरिंग। शौकत बसरा का असिस्टेंट जाँ बहक। शौकत बसरा तसादुम में जख्मी। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। अपोजिशन का पंजाब असेंबली इजलास का बॉयकॉट। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डराया नहीं जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। देखिए, ये दो चाय की कंपनियों का झगड़ा है। इसमें कहां से सियासत आ गई, इसमें कहां से जो है वो पार्टी पॉलिसी आ गई, इसमें कहां से जो है वो ये बात आ गई कि जी हमें हमारी ज़बान को जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बंद करना चाहती है। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने झगड़े को 2 कंपनीज की हिमायत का नतीजा करार दे दिया। कहा कि इस वाक़ये को सियासी रंग न दिया जाए। कराची में अफगान कौंसल खाने में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 3rd सेक्रेटरी मोहम्मद जकी जाँ बहक। मुलजिम गिरफ्तार। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का अफगान सफीर को फोन। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जो काम तहकीकाती इदारों ने करना था वो अदालती कमीशन को करना पड़ा, जो हमारी बदकिस्मती है। पंजाब में भी कुछ कल अदम तंजीमें मौजूद हैं। शवाहिद को देखते हुए अदालत ने फैसला दिया तो वो ज्यादा सख्त हो सकता है। सानिहा क्वेटा अज़ नोटिस की समात में रिमार्क्स। वज़ारत दाखिला से कलदम जमातों पर रिपोर्ट तलब। जब इख्तिदार संभाला तो सूबे में बदअमनी उरूज पर थी। अल्लाह के फजल से दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। माजी की हुकूमती इक़दामात करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तनक़ीद। जस्टिस अजमत सईद की अदम दस्तयाबी की वजह से पनामा केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा में चला गया। मुकदमे में दलाइल मुकम्मल करने वाले वज़ीर आज़म के वकील भी 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर चले गए। कौमी असेंबली में फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल मंजूर। गलत मालूमात, जबरी शादी, चाइल्ड लेबर, फिरका वाराना जराइम की सजाओं में इजाफा तजवीज। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का बिल पर एतराज।
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف جکارتا میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، یادداشت جمع کرا دی گئی۔ کراچی کے علاقے سائٹ میں دھاگے کے گودام میں ہولناک آتش زدگی، شہر بھر کے فائر ٹینڈرز طلب، لاکھوں روپے کا دھاگا خاکستر۔ آپ کا ادب کرتا ہوں، کا لحاظ کرتا ہوں سب کا۔ میں آپ کو جگا رہا ہوں کہ آپ آواز اٹھائیں، کراچی کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کراچی کے لیے۔ میئر کراچی تاجروں پر برس پڑے، بولے سب کو اپنے مسائل کی پڑی ہے، آپ کو جگانے آیا ہوں، پتہ نہیں کب اندر ہو جاؤں۔ سندھ حکومت 5 سال میں بھی کراچی کو ترقی نہیں دے سکی، وسیم اختر کی پیپلز پارٹی پر بھی تنقید۔ فاٹا کو آئندہ انتخابات میں صوبائی اسمبلی میں نمائندگی دینے کا مطالبہ کر دیا، حکومتی کمیٹی کی رپورٹ پر جلد عمل درآمد کرایا جائے، حقوق قبائل جرگے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، عمل درآمد نہ ہونے پر اسلام آباد مارچ کی دھمکی۔ اسلام آباد کے ناکے پر نوجوان تیمور کی فائرنگ سے ہلاکت، دوسرے پولیس اہلکار نے بھی گرفتاری دے دی، پولیس اہلکار سمیع اللہ نیازی 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے سپرد۔ ٹھٹھا میں 18 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق، 5 ماہ کے دوران ان بچوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ امیر جماعت اسلامی کا آج نیوز لاہور بیورو کا دورہ، آج نیوز کی مثبت صحافت اور غیر جانبدارانہ رپورٹنگ قابل تحسین ہے، سراج الحق کی گفتگو۔ انتیس برس بیت گئے مگر سید والا میں دریائے راوی پر زیر تعمیر پل مکمل نہیں ہوا، کشتی ڈوبنے کے 2 واقعات ہو چکے، پل کب مکمل ہوگا؟ 5 سالہ جو مقدس ہے اس کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل انکوائری کی درخواست پر پنجاب حکومت سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، پشاور کی حلیمہ بی بی پر اس کے شوہر نے 3 بار قاتلانہ حملہ کیا، گولیاں بھی لگیں لیکن وہ ہر بار بچ گئی، پولیس ملزم کو آج تک نہیں پکڑ سکی۔ امریکہ کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز بھی ٹرمپ کے خلاف میدان میں آ گئیں۔ ایپل، فیس بک، گوگل سمیت 97 کمپنیز نے مسلمان ممالک پر پابندی کے ایگزیکٹو آرڈر پر عدالت سے رجوع کر لیا۔ کرپشن کسی صورت قبول نہیں، 5 لاکھ سے زائد افراد کا احتجاج رنگ لے آیا، رومانیہ کی حکومت نے عوام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، بدعنوانی کا قانون منسوخ، مظاہرین کا حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ پاکستان سپر لیگ دوسرے ایڈیشن کی ٹرافی کی دبئی میں رونمائی، ایونٹ جمعرات سے ہوگا، افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے آج کی اہم ترین خبر کے ساتھ۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی رکن سلیم شہزاد کو کراچی پہنچتے ہی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی ملیر کی سربراہی میں پولیس کی بھاری نفری ایئرپورٹ پر موجود تھی، جہاں سے انہیں حراست میں لیا گیا۔ واضح رہے کہ سلیم شہزاد دہشت گردوں کے علاج معالجے، اشتعال انگیز تقریر سمیت دیگر مقدمات میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے رکھے ہیں، اسی پر رپورٹ کریں گے سید ذیشان احمد۔ کئی دن کے سکون کے بعد کراچی میں سیاسی ہلچل ایک بار پھر بڑھنے کی طرف جا رہی ہے۔ سابق رہنما ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے قریبی ساتھی سلیم شہزاد نے وطن واپسی کا اعلان کیا اور کراچی پہنچ گئے۔
सलीम शहजाद ने एक रोज कबल वापसी का ऐलान किया। पुलिस भी तैयार बैठी थी। वो कराची उतरे, पुलिस हरकत में आई और उन्हें एयरपोर्ट से ही धर लिया गया। अरे बात करेंगे यार, आजा सर, आजा, एक आदमी बैठे। सलीम शहजाद निजी एयरलाइन की परवाज EK 600 के जरिए सुबह 10:30 बजे कराची पहुंचे। सलीम शहजाद को पहले इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से रोका गया, कागजात की जांच की गई और पुलिस से सलीम शहजाद की क्लियरेंस तलब की गई, जिसके कुछ देर बाद ही पुलिस की भारी नफरी एयरपोर्ट पहुंच गई। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट SSP मलीर राव अनवार की सरबराही में पुलिस ने सलीम शहजाद को गिरफ्तार किया और उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में गडाप थाने मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक सलीम शहजाद बरतानवी पासपोर्ट पर सफर करके कराची पहुंचे। सलीम शहजाद पर कराची वस्ती, शर्की और मलीर के थानों में बानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकरीर में मुआवनत समेत 20 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। ताहम उनकी गिरफ्तारी डॉक्टर आसिम हुसैन के दहशत गर्दों के इलाज केस में सहूलतकारी के हवाले से अमल में लाई गई है। अदालत ने 20 जनवरी 2016 को सलीम शहजाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता रात सलीम शहजाद ने आज न्यूज से बात करते हुए कराची आमद का इंदिया देते हुए कहा था कि वो कराची आकर ही अपने आइंदा लाहेअमल का ऐलान करेंगे। सलीम शहजाद को मंगल को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। सैयद जीशान अहमद, आज न्यूज, कराची। MQM के साबिक वाइस चेयरमैन सलीम शहजाद कहते हैं कि उनका लंदन क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं है, ताहम MQM के सारे धड़े उनके दोस्त हैं और वो सबको मुत्तहद करने के लिए ही वापस आए हैं, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ दिखाई देती है। सलीम शहजाद ही वो शख्स हैं जिनका सीनियर साथियों से पहले झगड़ा हुआ था, जो आगे चलकर पार्टी में पहली तकसीम का सबब बना था। 22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा MQM लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। सलीम शहजाद उस मुहाजिर कौमी मूवमेंट के वाइस चेयरमैन थे जिसने 1988 और 1990 के इंतखाबात में सिंध के शहरी इलाकों से भरपूर कामयाबी हासिल की थी। मियां नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में MQM शामिल थी, जिसके बाद पैसे की रेल पेल का आगाज हुआ। सलीम शहजाद ही थे जिनका MQM के कायद के जानशीन कहलाने वाले आफाक अहमद और आमिर खान से झगड़ा हुआ, जो पार्टी की तकसीम का सबब बना। 1990 में ऑपरेशन शुरू होने से कबल सलीम शहजाद लंदन गए और फिर वहीं के हो रहे। 25 साल बाद सलीम शहजाद एक बार फिर वापस लौटे हैं और कहते हैं कि 22 अगस्त को लंदन क़यादत से हर रिश्ता तोड़ दिया है। देखिए, 22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा MQM लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। अब आप उसे तलाक समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन ये कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने नारा लगाया और छोड़ दिया। सलीम शहजाद का कहना है कि साबिक गवर्नर इशरतुल लिबाद समेत सभी दोस्त हैं, वो सबको मुत्तहद करने ही वापस आए हैं। दूसरी जानिब स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का कहना था कि अब वो आ गए हैं तो सिंध हुकूमत के मेहमान हैं। आई डोंट नो किसने उसको गिरफ्तार किया, मुझे नहीं पता है। अगर सिंध गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया है ज़रूर उसके खिलाफ कुछ सिंध गवर्नमेंट के केसेस होंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया है तो वो ज़रूर उनके केसेस होंगे, लेकिन ज़रूर गवर्नमेंट का मेहमान है, उसकी खातिर ख्वाह करेंगे। सलीम शहजाद जो कि MQM के बानी के करीबी साथी थे, अब वापस वतन आ चुके हैं। उनकी अचानक वतन वापसी ने कई सवालात को जन्म दिया है। वो क्यों आए हैं और वो आखिर कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? इस हवाले से आज न्यूज ने PSP और MQM पाकिस्तान से जब पूछा तो दोनों पार्टियों ने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। सलीम शहजाद साहब की मर्जी है, वो एक आज़ाद शहरी हैं। उस हवाले से जो वो अपनी सियासत के लिए फैसला करते हैं वो उनका मसला। इंडिविजुअल के लिए कोई स्टांस लेके नहीं बैठते, हम यहाँ लोगों के लिए बैठे हैं। अगर हमने यही सब करना हो कि हम इंडिविजुअल्स का इंतजार करें और बड़े नामों का इंतजार करें और उन्होंने कोई फर्क पैदा कर दिया तो नहीं, पार्टी तो कायम हो चुकी। कराची पहुंचने पे भी आपने देखा जैसे कोई भी रिसीव करने हमारी तरफ से भी नहीं गया। तो अब हमारे लिए खुद भी एक क्वेश्चन मार्क है। सुनने में ये आ रहा है कि जी डॉक्टर आसिम वाला केस भी है, वही जो वसीम अख्तर साहब जी था, जो था उसी में उनका भी है। और जब बाकियों की बेल हो चुकी है तो मैं समझता हूँ इनकी भी बहुत इजीली बेल हो जाएगी। इनका सियासी करियर अब के बाद से क्या होना है ये वी डोंट नो। MQM पाकिस्तान को भी नहीं पता। MQM पाकिस्तान को भी और नहीं पता। MQM लंदन से तो वो इजहार ला ताल्लुक ही कर चुके हैं। कर चुके हैं।
اور سلیم شہزاد کی کراچی آمد پر وسیم اختر نے کہا ہے کہ جو مقدمات مجھ پر ہیں وہی مقدمات سلیم شہزاد پر بھی ہیں اور یہی مقدمات عمران خان اور طاہر القادری پر بھی ہیں، لیکن سب دیکھ رہے ہیں کہ چل کیا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ مقدمات مجھ پہ بنے ہیں وہ، اور جو سلیم شہزاد پہ بنے ہیں وہ، میں بھی گرفتار ہوا، سلیم شہزاد بھی میرے خیال میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہی مقدمے، یہی دفعیں، یہی ایکٹ عمران خان پہ بھی ہے، طاہر القادری صاحب پہ بھی ہے، وہ گرفتار نہیں ہوتے۔ دیگر ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ مخالفین نے جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے تمام وعدے دیانتداری سے پورے کرنے کی کوشش کی، لیکن سیاسی جوکروں نے انہیں روکنے کی بھی کوشش کی۔ ملک بھر میں سیاسی گہما گہمی پھر تیز ہو رہی ہے۔ ہری پور میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن ہوا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سعد رفیق نے مخالفین پر ایک بار پھر طنز کے تیر برسائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حساب مانگا جا رہا ہے، لیکن ہم نے مخالفین سے حساب نہیں مانگا۔ عمران خان اور ان کے ساتھی ٹیکس تک نہیں دیتے۔ جو تمہاری تلاشی شروع ہوئی ہے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اور تمہارا کیا بنے گا؟ اکبر بابر پیسوں کا حساب مانگتا ہے، آگے سے زبان بند۔ سعد رفیق نے سوال کیا کہ کون سا فلیٹ ہے جسے بیچ کر 350 ایکڑ کی زمین آ جاتی ہے۔ عمران خان نے لندن فلیٹ بیچ کر بنی گالا میں زمین خریدی۔ اپنا حساب کبھی نہیں دیا۔ ارے یہ دنیا کا کون سا فلیٹ ہے لندن میں جسے بیچو تو بنی گالا میں 350 سوا 300 کنال کا گھر بن جاتا ہے۔ یہ ہیرے کا بنا ہوا فلیٹ تھا یا پلاٹینم کا بنا ہوا فلیٹ تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے آف شور کمپنی بنانا جرم ہے۔ عمران خان کی آف شور کمپنی نکلی تو بولتی بند ہو گئی۔ کہتے ہیں آف شور کمپنیاں بنانا جرم ہے، اپنی پکڑی گئی تو بولتی بند ہو گئی۔ سینیٹر پرویز رشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے 90 دن میں نیا نظام لانے کا وعدہ کیا جو پورا نہیں ہوا۔ پرویز رشید نے عمران خان جھوٹا ہے، عمران خان جھوٹا ہے نعرے بھی لگائے۔ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، عمران خان جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، عمران خان جھوٹا ہے۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آصف کرمانی بھی خوب گرجے اور سراج الحق کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تو آپ کو مولانا مودودی صاحب کا پیروکار سمجھتے تھے، اوے آپ تو بہتان خان کے پیروکار نکلے۔ انہوں نے کہا کہ سراج الحق اگر احتساب چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن کے تالے کھلوائیں۔ اور ابھی ہم آپ کو لے کر چلیں گے کراچی، جس کے علاقے سائٹ میں آگ لگ گئی تھی اور اس آگ پر کئی گھنٹوں کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ شہر بھر کے فائر ٹینڈرز طلب کیے گئے ہیں۔ یہ تمام فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں، لیکن آگ کو لگے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اس آگ پر قابو پانا مشکل دکھائی دے رہا ہے فائر فائٹرز کے لیے، کیونکہ آگ بہت زیادہ شدت سے لگ چکی ہے۔ اور اس وقت صورتحال ہے کیا، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے وسیم حیدر موجود ہیں۔ وسیم، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر موجود ماہرین، کس درجے کی آگ ہے یہ اور کتنا وقت لگ سکتا ہے اس پر قابو پانے میں؟ جی بالکل، دیکھیں 3 سے 4 گھنٹے قبل اس گودام میں، فیکٹری کے اس گودام میں لگنے والی آگ پر جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ہماری یہاں پر فائر بریگیڈ کے حکام سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایک پورشن میں جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا اور اس پہ کولنگ کا عمل جاری ہے، جبکہ میرا کیمرامین عارف آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ابھی بھی گودام کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر آگ جو ہے جو شدت جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے اور آگ وہاں پر بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ ابھی تک ریسکیو حکام جو ہے وہ اس آگ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ تقریباً 20 سے 22 گاڑیاں جو ہے وہ اس آگ کو بجھانے کے عمل میں جو ہے وہ مصروف ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پر آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ تقریباً کوشش کی جا رہی ہے لیکن آگ پر مکمل طور پر ابھی قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ وسیم حیدر، مزید اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے۔ فی الوقت بہت شکریہ آپ کا۔
اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں افغان قونصل خانے میں گارڈ کی فائرنگ سے افغان تھرڈ سیکرٹری محمد ذکی جاں بحق ہو گئے. فائرنگ کرنے والے گارڈ راحت اللہ کو ہتھیار سمیت گرفتار کر لیا گیا. سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے افغان سفیر سے رابطہ کر کے سفارتی اہلکار کی ہلاکت پر تعزیت کی ہے. کاشف فاروقی مزید بتائیں گے. کراچی کے علاقے کلفٹن میں قائم افغان قونصل خانے میں اچانک فائرنگ کی اطلاع ملی. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے قونصل خانے کا گھیراؤ کیا. کمانڈوز ایکشن لیتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو علم ہوا کہ حملہ آور سیکیورٹی گارڈ ہے. گارڈ راحت اللہ کی فائرنگ سے تھرڈ سیکرٹری محمد ذکی جاں بحق ہو گئے. رینجرز اور پولیس نے افغان قونصل خانے کو کلیئر کر دیا. ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی جھگڑا لگتا ہے. یہ اس کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے, وہ انڈر پولیس کسٹڈی ہے. جو وجوہات ہیں وہ معلوم کر رہے ہیں, ابھی اسے کوشچننگ کر رہے ہیں, لیکن کوئی ذاتی وجوہات ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ایسی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. پولیس نے فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے. واقعے کی مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. باقی جو تفتیش ہے وہاں سے ہم شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. ہم نے ایم ٹی جو اکٹھے کر لیے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج اس کا معائنہ کر رہے ہیں, اور چونکہ اندر کیمراز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. آئی جی سندھ نے بھی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ساؤتھ کو ہدایت دی ہے کہ کرائم سین سے شواہد کی فورنسک تحقیقات کو یقینی بناتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. کاشف فاروقی, آج نیوز, کراچی. رخ کریں گے ہارون آباد کا, جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی احتجاجی ریلی پر مخالف سیاسی گروپ نے حملہ کر دیا. اس لڑائی میں پارٹی رہنما شوکت بسرا زخمی, جبکہ گولی لگنے سے ان کے پرسنل اسسٹنٹ جاں بحق ہو گئے. پولیس بتاتی ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کیے ہیں. پولیس کے مطابق ہارون آباد میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق پارلیمانی لیڈر شوکت محمود بسرا ایک سیاسی گروپ کی سرپرستی میں مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے ہونے والی کارروائیوں کے خلاف احتجاجی ریلی کی قیادت کر رہے تھے. مخالف سیاسی گروپ نے ریلی پر دھاوا بول دیا. ڈنڈوں کے وار سے شوکت بسرا زخمی, جبکہ فائرنگ سے ان کے اسسٹنٹ امتیاز جاں بحق ہو گئے. واقعے کی مذمت کرتے ہوئے سیاسی اور سماجی شخصیات کا کہنا تھا کہ شہر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت فوری اقدامات کرتے ہوئے مجرموں کو کٹہرے میں لائے. اس موقع کے اوپر ہم لوگ جناب شوکت بسرا صاحب اور امتیاز صاحب ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں. اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ایک پرامن شہر کو دہشت گردوں کا گہوارہ بنا دیا ہے. ڈی پی او بہاول نگر ملک لیاقت کے مطابق دونوں گروپوں میں پہلے سے تنازع چل رہا تھا اور فائرنگ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. دونوں پارٹیوں کی تلخ کلامی ہوئی ہے, وائٹل والوں کی اور ان کی جو ہے نا شوکت صاحب کی جو ریلی کے لوگ تھے ان کی, جس میں امتیاز پی اے جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور رپورٹڈلی ایک اور جو ہے صاحب وہ زخمی ہیں, اور ساتھ جو ہے شوکت صاحب کو بھی چوٹیں لگی ہیں. اس کے مطابق ہم قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں انشاءاللہ. شوکت بسرا پر حملے کے خلاف لاہور میں بھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. بہاول نگر میں پیپلز پارٹی کے دھرنے پر فائرنگ اور ایک کارکن کی ہلاکت پر اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کیا. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 2 چائے کمپنیز کے جھگڑے میں کارکن ہلاک ہوا, حکومت پر الزام تراشی نہ کی جائے. قمر جبار مزید بتائیں گے. بہاول نگر میں فائرنگ سے پیپلز پارٹی کے کارکن امتیاز کی ہلاکت اور جنوبی پنجاب کے سیکٹری اطلاعات شوکت بسرا کے زخمی ہونے کے واقعے پر اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا. اپوزیشن لیڈر محمود الرشید نے واقعے کو کھلی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اسپیکر پر بھی بیجا الزام تراشی کی. اور آپ اپوزیشن کے ممبرز کو سنب کرتے ہیں. اپوزیشن کے تمام ممبرز کے اندر اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ ہمارے جذبات کی یہاں ترجمانی نہیں ہونے دی جاتی اور حکومتی اشاروں کے اوپر پورے ہاؤس کو چلایا جاتا ہے. اپوزیشن لیڈر کی تنقید کے باوجود اسپیکر رانا محمد اقبال نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ الزام تراشی مناسب عمل تو نہیں, لیکن پھر بھی وہ اپوزیشن لیڈر کو معاف کرتے ہیں. لیڈر اپوزیشن کو جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں وہ مقابلے قبول تو نہیں ہو سکتے, لیکن کیا کریں, ان کی یہ جاتی ہے میرے ساتھ, چلے ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے. وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چائے کی 2 کمپنیوں کے درمیان جھگڑے میں پیپلز پارٹی ایک گروپ کی حمایت میں مخالف گروپ کی فیکٹری کے سامنے دھرنا دیے بیٹھی تھی کہ گارڈز نے فائرنگ کر دی. اس واقعے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. اب دیکھیں, یہ 2 چائے کی کمپنیوں کا جھگڑا ہے, اس میں کہاں سے سیاست آ گئی,
इसमें कहाँ से जो है वो पार्टी पॉलिसी आ गई, इसमें कहाँ से जो है वो ये बात आ गई कि जी हमें हमारी ज़बान को जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बंद करना चाहती है। वो भाई राना सनाउल्लाह का कहना था कि कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत इल्जाम तराशी के बजाय हकायक पर नजर रखे। कमर जब्बार,